آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے سورہ یوسف اور 13ویں پارے کی تلخیص ذکر کی جائے گی۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، اس کے 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 12ویں نمبر پر اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 53ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام یوسف رکھ دیا گیا۔ اس صورت میں گزشتہ امتوں کی تاریخ، قوانین، نظام حکومت، تجارت اور سزا کے طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو حسین ترین قصہ قرار دیا ہے۔ ابتدائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کو ذکر کیا جاتا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سناتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا، اگر ان کو پتہ چل گیا تو آپ کے خلاف یہ سازش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کم ہے بنسبت حضرت یوسف کے، اور حضرت یوسف کے دوسرے بنیامین بھائی کے ساتھ زیادہ محبت ہے، تو ہمیں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے والد کی محبت کو حاصل کر سکیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہم ان کی محبت ساری کی ساری ہم لے سکیں۔ ان میں سے ایک قدر اعتدال پسند بھائی نے کہا اس کو قتل نہیں کرتے بلکہ جنگل میں جا کے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے کوئی قافلہ آئے گا اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ پھر اپنے ہی تدبیر پر عمل کرنے کے لیے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کل ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیے گا تاکہ ہم ان کو ساتھ لے جائیں اور اکٹھے کھیلیں اور ان کو پھل کھلائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تردد کا اظہار کیا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا ہی نہ چیر پھاڑ دے۔ الغرض وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے، پھر ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کی قدرت سے ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور انہیں پانی کی ضرورت تھی اور پانی نکالنے کے لیے اندر ڈول ڈالتے ہیں، اور جیسے ہی اندر ڈول ڈالتے ہیں وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام برآمد ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے بھائیوں نے آپ کو مال تجارت بنا کر چند سکوں کے بعد فروخت کر دیا۔ آپ کی قمیض کو خون آلود کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر فروخت کر دیا، اور وہاں پر عزیز مصر نے آپ کو خریدا اور اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ اسے ہم اپنا بیٹا بنا کے رکھیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب پختہ عمر کو پہنچتے ہیں تو عزیز مصر کی بیوی نے اپنے گھر میں دروازے بند کر کے انہیں دعوت خدا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے مربی کی احسان کشی نہیں کر سکتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑتے ہیں، پیچھے عزیز مصر کی بیوی دوڑتی ہے اور آپ کو پکڑتی ہے یہاں تک کہ آپ کے پیچھے سے کرتا پھٹ جاتا ہے۔ اسی اثنا میں اس کا شوہر سامنے آ جاتا ہے اور یہ سارا ماجرا دیکھتا ہے، اور سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی لگا دیتی ہے۔ اسی گھر کے اندر کسی فرد نے یہ کہا کہ اگر یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھی تو جو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی سازش ہے۔ اور جب یہ چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پہ فریفتہ ہو چکی ہے تو عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کو تان کیا اور کہا اپنا منصب دیکھو، اپنا مقام دیکھو، اور ایک غلام، زر خرید غلام کو بھی دیکھو۔ اس پر عزیز مصر کی بیوی نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور اس میں عورتوں کو بلایا اور عورتوں کے ہاتھ میں چھری اور پھل دے دیے اور کاٹنے کو کہا۔ اچانک ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے کے پیچھے سے لایا جاتا ہے۔ جب عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں پڑتی ہے تو عورتیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھتی ہیں اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے حاشا للہ، یہ بشر نہیں، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی تو وہ پیکر جمال ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، گناہ میں مبتلا ہونے سے قید کی مشقت میرے لیے بہتر ہے، اور تیری ہی کرم سے مجھے ان عورتوں کی سازش سے نجات ملی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جاتا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا
کہ جیل کے اندر دو قیدیوں نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر کو حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب کو نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے آ کے وہاں سے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے انگور سے شراب نچوڑنا دیکھا ہے وہ یہاں سے آزاد ہوگا اور عزیز مصر کو شراب پلائے گا اور ساقی مصر بنے گا، اور دوسرا جس نے دیکھا کہ اس کے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے تمہارے گوشت کو نوچیں گے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا، ایک کو آزاد کر دیا گیا اور دوسرے کو سولی چڑھا دیا گیا۔ اسے آزاد کر دیا گیا تھا، وہ عزیز مصر کا ساقی بنتا ہے۔ وہ عزیز مصر پھر ایک خواب دیکھتا ہے کہ 7 تندرست گائے ہیں جو دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور فصل کے 7 سرسبز خوشی ہیں اور 7 خشک ہیں۔ بادشاہ نے اس کی تعبیر کے متعلق اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے تعبیر بتائی جائے، تو سارے درباری اس تعبیر بتانے سے عاجز آ گئے۔ پھر اس ساقی نے کہا کہ جیل کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جو تعبیر بتا سکتا ہے۔ چنانچہ اس خواب کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا جاتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خشک حالی کے ہیں اور 7 ہی سال قحط سالی کے ہیں۔ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے طلب کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا کہ جب تک مجھ پر جو الزام لگا ہے وہ نہیں ہٹ جاتا تو میں باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ عزیز مصر نے ان خواتین کو بلایا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور ان سے حقیقت حال دریافت کی۔ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا، اور اسی طرح آپ کی برات ثابت ہوئی، اور خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے۔ جیسے ہی آپ کی پاک دامنی کا اظہار ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں۔ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ملک کی خزانوں کا انچارج بنا دیا جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ابتلا کے دور سے گزار کر اقتدار عطا کیا۔ جب سارے ملک میں قحط پڑا تو کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے آ جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ عطا کیا اور کہا کہ آئندہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ پھر دوسری مرتبہ جب آتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اجازت سے بنیامین کو بھی ساتھ لاتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں نصیحت فرماتے ہیں جیسے ہی آپ دربار میں داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ تو جب برادران یوسف ان کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے خفیہ تدبیر اختیار کی جو اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمائی تھی، کہ سامان کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا گیا۔ پھر منادی ندا دینے لگا کہ قافلے والوں رک جاؤ کہ کسی نے چوری کر لی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واللہ ہم فساد اور چوری کے لیے نہیں آئے تھے۔ بالآخر پیالہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان میں ملا تو اس تدبیر سے ان کو روک لیا گیا۔ برادران یوسف نے اپنے والد محترم کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ ذکر کیا، تو اس واقعے کے بعد ایک بار پھر شدید دکھ ہوا۔ شدت غم سے روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کو یوسف اور بنیامین کی تلاش کے لیے دوبارہ بھیجا مصر کی طرف، کہ اپنے بھائیوں کو تلاش کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہاں تک جیسے ہی تیسری مرتبہ برادران یوسف جاتے ہیں تو اس وقت اللہ کی طرف سے حقیقت کو واضح کرنے کا حکم ہو گیا، تو حقیقت حال بھائیوں پر پھر ظاہر کر دی گئی، اور یوسف نے کہا کہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے انتہائی اخلاقی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنی قمیص انہیں عطا کر دی، اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرے والد محترم کو دے دیجیے گا، وہ اپنی چہرے پہ لگائیں گے، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ جیسے ہی مصر سے یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے اور آپ کا کرتا بھی ساتھ روانہ ہوتا ہے، تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام گھر بیٹھے ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جیسے ہی آپ کے پاس وہ قافلہ پہنچتا ہے اور آپ کو وہ کرتا پیش کیا جاتا ہے، اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں اور آپ کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ پھر یہ قافلہ مصر میں داخل ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام نہایت ہی اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں،
جب یہ قافلہ شاہی دربار پہنچتا ہے تو خاندان یعقوبی کہ تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے والد محترم، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ قصص انبیاء میں یوسف علیہ السلام کا قصہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی صورت میں اسے نہایت ہی مفصل انداز سے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد صورت رعد ہے، یہ مدنی صورت ہے، اس کے 6 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 13ویں نمبر پر، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 96ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت میں کائنات کی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، ان میں بادلوں کی گرج چمک بھی ذکر کی گئی ہے، جس کا ذکر آیت نمبر 13 میں ہے۔ عربی میں گرج کو رعد کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام رعد رکھ دیا گیا۔ اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین کی قدرت و جلالت کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ دریاؤں کے روانی نظام، لیل و نہار ذکر کی گئی، اور طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجور باغات وغیرہ کا ذکر بھی کیا گیا، اور ارشاد فرمایا گیا اہل عقل کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ پھر آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہر شخص کے آگے پیچھے وہ نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا دن کی ایک جماعت فرشتوں کی ہے اور رات کی ایک جماعت فرشتوں کی ہے جو مومن کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 کے اندر ذکر کیا گیا، رعد کا ذکر کیا گیا کہ بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ بادلوں کی گرج اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، تحمید بیان کرتی ہے۔ اس گرج کو حمد و تسبیح حقیقی بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو کائنات بنائی ہے ہر چیز اپنے اپنے انداز کی رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے، اور جو لوگ بتوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا گیا آیت نمبر 16 کے اندر کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ نہ دوسروں کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 19 میں نصیحت ذکر کی گئی عقل والوں کے لیے کہ وعدوں کو پورا کرنے کے متعلق ذکر کیا گیا، اور جو رشتہ دار ہیں ان سے آپس میں تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم فرمایا گیا، اور نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا گیا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، جن کے پاس عقل ہے وہ ان پر کاربند رہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اس کے برعکس کرتے ہیں کہ عہد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، اور زمین میں فتنہ و فساد ڈالتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان پر لعنت بھیجی گئی۔ پھر آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا کہ انسانوں کے رزق میں کمی یا زیادتی کرنے والی صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، کسی اور کے ہاتھ میں یہ کام نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا گیا کہ دل کو سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے اندر ہی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سکون قلب تو گانے وغیرہ سے بھی مل جاتا ہے، ذکر الہی سے بھی مل جاتا ہے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ پھر دوستو گانے بجانے سننے سے بندہ اپنے آپ کو خواہشات نفسانی میں گم کر دیتا ہے، اسی کی پیروی کرتا رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سکون حاصل ہو رہا ہے، جبکہ وہ بے سکونی کے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ جبکہ ذکر الہی میں دائمی سکون ہے اور خواہشات کو دبا دیا جاتا ہے، اور حقیقی جو انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے وہ ذکر الہی میں ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ ہے جو گانے سنتے ہیں یا گانے گاتے ہیں ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہوتی، دلوں کے اندر دائمی سکون نہیں ہوتا، اور جو ذکر الہی کرتے ہیں ان کے چہروں پہ رونق ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا کہ کچھ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے کہ ان کافروں کو، جو سرکش لوگ ہیں، ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان پر عذاب نازل کیوں نہیں فرماتا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب عطا فرمایا کہ اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، کس کو کس وقت کس طرح عذاب عطا فرمانا ہے، کہ عذاب میں مبتلا کرنا ہے، یہ اللہ ہی کی حکمت کے تحت ہے، وہ مناسب وقت میں اپنا عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ پھر سورہ ابراہیم ہے، یہ سورت مکی ہے، اس میں 7 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 14ویں نمبر پر اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 72ویں نمبر پر ہے۔
اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام ابراہیم رکھ دیا گیا۔ اس صورت کے شروع میں اللہ کی قدرت و اختیار کا ذکر کیا گیا، اور آیت نمبر 4 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف جو نبی رسول بھیجے ہیں وہ انہی کی زبان بولنے والے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہی کی زبان میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو بتائے، تاکہ وہ لوگ حجت قائم نہ کر سکیں، پھر وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں اللہ کے احکام کی سمجھ نہیں آئی۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔